السلام علیکم دوستو۔ زندگی اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو عطا کردہ سب سے قیمتی اور بیش بہا عطیہ ہے، جس کی حفاظت اور درست استعمال انسان کے ذمے ہے۔ انسان دنیا میں آتے ہی خوابوں اور خواہشوں کے حصار میں محصور ہو جاتا ہے۔ بچپن اور لڑکپن والدین اور دیگر قرابت داروں کی آرزو و تمناؤں کے تحت گزارتا ہے۔ جوانی میں جب اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہے، اس کو اپنے خواب بننے اور پھر انہیں پورا کرنے کی لگن اکساتی ہے۔ وہ ہر کامیابی اور عروج کو اپنے قدموں میں ڈھیر کرنے کا خواہاں ہوتا ہے۔ جب عمر ذرا ڈلتی ہے اور وہ ذہنی پختگی کے دور میں داخل ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اب تک جن چیزوں اور مقاصد کے حصول میں وہ اپنی توانائیاں صرف کر رہا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ زندگی تو اس سے بہت آگے کی چیز اور قیمتی سرمایہ ہے جسے بہت سمجھداری سے صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے تب پتہ چلتا ہے کہ ایسے بہت سے امور سے وہ بے خبر رہا ہے جو اسے اس عمر تک پہنچنے سے قبل مکمل کر لینے چاہیے تھے۔ سمجھدار لوگ اپنے مقاصد طے کرتے ہیں اور پھر ان کے حصول کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اور بامقصد زندگی گزارتے ہیں۔ ماہرین کے خیال میں 50 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے آپ کو اپنے مقاصد حاصل کر لینے چاہیے۔ تو چلیے میں آپ کو ان 50 کاموں کے بارے میں بتاتا ہوں جو 50 سال کی عمر سے پہلے آپ کو کر لینے چاہیے۔ نمبر 1، مذہب کا بنیادی علم حاصل کرنا۔ آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ضروری ہے کہ آپ کو اس کے بنیادی علوم پر مہارت حاصل ہو، تاکہ آپ نہ صرف مذہب کی روح کو سمجھ سکیں بلکہ از خود مذہبی احکامات پر درست طریقے سے عمل کرنے کے بھی قابل ہو۔ نمبر 2، پاسپورٹ کا استعمال۔ ہم میں سے اکثر لوگ پاسپورٹ بنوا لیتے ہیں لیکن مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے جانے کے علاوہ ہم اس کا استعمال نہیں کرتے، حالانکہ سفر کرنے سے آپ بہت کچھ نیا سیکھتے ہیں۔ اس لیے اپنے پسند کے مقامات پر جانے کا لازمی منصوبہ بنائیے۔ اپنے گھر، شہر اور ملک سے باہر نکل کر آپ پر علم اور آگاہی کے نئے دروازے کھل جائیں گے۔ نمبر 3، وصیت تحریر کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ایک نہ ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے اثاثوں کی مناسب تقسیم کا تحریری فیصلہ کریں تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے ورثاء کے درمیان ان کے حوالے سے کوئی بدمزگی نہ ہو۔ اپنے لین دین کا بھی تحریری اندراج رکھنے کی عادت اپنائیے تاکہ کل کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ نمبر 4، محبت کرنا سیکھیں۔ نفرت کرنا مشکل نہیں ہوتا لیکن یہ آپ کی زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے محبت کرنا سیکھیں، صرف اہل خانہ سے نہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے محبت بھرے برتاؤ کی عادت اپنائیے۔ محبت نہ صرف آپ کی اپنی زندگی کو آسان کرتی ہے بلکہ معاشرے میں بھی سکون اور خوشی پھیلانے کا سبب بنتی ہے، اس لیے اپنا دل محبت کے لیے وسیع کرے۔ نمبر 5، ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کی منصوبہ بندی۔ اگر آپ ملازمت پیشہ ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ ملازمت کی مصروفیت کی وجہ سے جو کام آپ نہیں کر پاتے تھے ان کے کرنے کا منصوبہ بنائیے۔ اگر آپ ملازمت پیشہ نہیں ہیں پھر بھی 60 سال کے بعد کی عمر گزارنے کے حوالے سے کچھ خاص کرنے کا سوچیں۔ گھریلو ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے بعد آپ اپنی پسند کے کام کر سکتے ہیں جو پہلے آپ مختلف گھریلو امور میں مصروف رہنے کی وجہ سے نہیں کر پاتے تھے۔ نمبر 6، مضمون تحریر کرنا۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی تخلیقی صلاحیت کا حامل ہوتا ہے۔ اپنی اس صلاحیت کو جانیں اور اپنی دلچسپی کے کسی بھی موضوع پر مضمون تحریر کریں، چاہے وہ مضمون کہیں نہ چھپوائے لیکن لکھنا آپ کو پرسکون کرے گا۔ اپنی تحریر کو پڑھ کر آپ خود کو از ترنو تازہ محسوس کریں گے۔ نمبر 7، تھراپی کرائیے۔ مختلف جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی عوارض میں مبتلا لوگوں کو ماہرین سے مشاورت اور رہنمائی کے سیشن لینے سے ہی افاقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی مرض کا شکار نہیں بھی ہے تو کبھی کبھار تھراپی لینا آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے، چاہے وہ تھراپی جسمانی خوبصورتی سے ہی متعلق کیوں نہ ہو، لیکن وہ آپ کی ذہنی اور نفسیاتی تندرستی کے لیے بھی معاون ہوگی۔ نمبر 8، جانور یا پرندے پالیں۔ اگر آپ کو جانوروں یا پرندوں سے دلچسپی ہے تو گھر میں انہیں پالنے کا اہتمام کریں۔ ان کے کھانے پینے، صحت اور صفائی کی امور کی مصروفیت آپ کے وقت کو بامقصد بنائے گی۔ اگر آپ کے پاس جانور یا پرندے پالنے کے لیے گھر میں مناسب جگہ کا انتظام نہیں ہے تو آپ گھر سے باہر یا چھت پر پرندوں کے لیے دانے اور پانی کا انتظام کریں۔ خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں پرندوں کے لیے پانی کا ضرور انتظام کریں۔ نمبر 9، سماجی خدمت کریں۔ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر سماجی خدمت کے کاموں میں ضرور حصہ لیں۔ اسپتال میں جا کر کام کریں، آس پڑوس کے بزرگ اور بیمار افراد کا خیال رکھیے، ان کے راشن اور دیگر ضروری سامان بازار سے لا کر دینے کی پیشکش کریں۔ نمبر 10، پرانے تعلقات کو بحال کریں۔ وہ لوگ جو آپ کی زندگی کے کسی حصے میں آپ کے ساتھ رہے اور گردش زمانہ کی وجہ سے آپ اور ان میں فاصلے آ گئے ہیں تو ان فاصلوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آج کل سماجی رابطوں کے اتنے فورم دستیاب ہے کہ بچھڑے ہوئوں کو ڈھونڈنا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ ان رابطوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پیاروں کو زندگی میں واپس لائیے۔
بچپن کی دوستی بے غرض ہوتی ہے، ان بے غرض تعلقات کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ نمبر 11، مشہور ملکی تفریحی مقامات پر جائیے۔ آپ کی زندگی کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، اس میں تفریح کا وقت لازمی رکھیں۔ ملک کے قابل دید مقامات کی فہرست بنائیے۔ جب بھی چند چھٹیاں ہاتھ آئے، سیر کو نکل پڑے۔ اہل خانہ کے ساتھ مختلف تفریحی مقامات کی سیر آپ کو طویل عرصہ تک تر و تازہ رکھنے میں معاون ثابت ہوگی۔ نمبر 12، باقاعدگی سے لائبریری جائیے۔ کتابوں سے بڑھ کر اچھا دوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھی کتاب سوچ اور طرز عمل کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اپنی قریبی لائبریری کی رکنیت حاصل کریں، چاہے ہفتہ وار ہی صحیح، لیکن کتابوں کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت اپنائیے۔ نمبر 13، قومی انتخابات میں خدمات پیش کریں۔ کسی بھی ملک میں حکومت کا نظام قائم کرنے کے لیے انتخابات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملک بھر میں یہ بہت مصروفیت کا موسم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سے مددگار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اپنی صلاحیت کے مطابق کسی ذمہ داری کے لیے اپنی خدمات پیش کریں۔ نمبر 14، اپنی پسند کا کوئی ہنر سیکھیں۔ ہنرمند افراد کی ہر معاشرے میں ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ انہیں معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہنر اعتماد میں اضافہ کے بھی باعث ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھے، چاہے وہ کھانا پکانے میں کوئی نئی تکنیک سیکھنی ہو، گاڑی چلانا سیکھنا ہو یا اور کوئی بھی کام جسے سیکھنے سے آپ کو خوشی ملے۔ نمبر 15، باغبانی کریں۔ اگر آپ کے گھر میں تھوڑی سی بھی خالی جگہ دستیاب ہے تو اس پر مختلف پھول اور پودے اگائیے۔ ان کی دیکھ بھال کریں، پانی دیں، کھاد ڈالیں۔ آپ اپنی ضرورت کی چھوٹی موٹی سبزی بھی اس باغیچے میں کاشت کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قدرت کے قریب ہونے کے کاموں میں سے ایک باغبانی کرنا بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس مناسب جگہ نہیں ہے جہاں آپ باغبانی کر سکیں تو کوئی بات نہیں، بہت سے پودے اور پھول یہاں تک کہ سبزیاں بھی ایسی ہیں جنہیں گملوں میں بھی اگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 16، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہم میں سے ہر شخص سے غلطی بھی ہوتی ہے اور دوسروں سے زیادتی بھی ہم کر جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات ہمارے اہل خانہ، دوست یا جاننے والوں کی طرف سے ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، تو ایسے کسی بھی موقع پر وسیع القلبی کا مظاہرہ کرے اور زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے۔ اس سے نہ صرف اسے اپنی زیادتی پر پشیمانی ہوگی بلکہ معاف کرنے سے آپ کا دل و دماغ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ نمبر 17، تنہائی سے لطف اندوز ہونا سیکھیے۔ انسان کو معاشرتی حیوان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہجوم میں خوش رہتا ہے اور تنہائی سے گھبراتا ہے۔ تنہائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں پریشان ہوا جائے۔ تنہائی تو خود سے اور اللہ سے گفتگو کا موقع فراہم کرتی ہے۔ تنہائی سے خوفزدہ ہونے کے بجائے کچھ وقت تنہا اپنے ساتھ گزارنے کی عادت اپنائیے۔ تنہا بیٹھ کر غور و فکر کریں، ذہن کو پرسکون چھوڑ کر اپنے ساتھ سے خود کو لطف اندوز ہونے کا موقع دیں۔ نمبر 18، کوہ پیمائی کریں۔ اگر آپ کے ملک میں پہاڑی سلسلے ہیں تو ان پہاڑوں کو سر کریں۔ پہاڑ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ان کو دیکھ کر آپ کے دل میں ہیبت کا جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ ان پر چلنے سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر اتنے بڑے نظر آتے اجسام کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ نمبر 19، کوئی ساز بجانا سیکھیں۔ اگر آپ کو موسیقی یا آلات موسیقی سے کوئی دلچسپی ہے تو اپنی پسند کا کوئی ساز بجانا ضرور سیکھیں۔ کچھ بھی نیا اور من پسند سیکھنا آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے، خود میں یہ نکھار لازمی لائیے۔ نمبر 20، کھانے کی عادت تبدیل کریں۔ من پسند کھانا تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، کیوں نہ کبھی وہ چیزیں بھی کھا لی جائے جو آپ کو زیادہ پسند نہیں ہے۔ کھانے کی عادت میں تبدیلی کی کوشش کرنا اور کبھی کبھار کسی بہت زیادہ پسند نہ ہونے والے کھانے کو بھی خاموشی سے کھا لینا ایک مثبت سوچ کا باعث ہو سکتا ہے۔ نمبر 21، کوئی نظم لکھیں۔ شاعری کوئی پیشہ نہیں ہے کہ صرف مخصوص افراد ہی کر سکتے ہیں۔ آپ بھی اپنے جذبات کا اظہار کسی نظم کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ نمبر 22، ہوا بازی کی تربیت لے۔ اگر آپ کا رجحان ہو تو ہوا بازی کی تربیت لے۔ پرندوں کی مانند زمین سے فضا میں بلند ہونا بہت ہی پرلطف تجربہ ہے جو کہ آپ کو کم از کم ایک بار ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 23، غلطی کرنے سے خوفزدہ مت ہو۔ جب تک آپ غلطی کرنے کے خوف میں مبتلا رہیں گے کچھ اچھا اور جرأت مندانہ عمل کبھی نہیں کر پائیں گے۔ خود کو سمجھائیے کہ غلطیاں بھی انسانوں سے ہوتی ہے، غلطی کے خوف میں خود کو محدود مت کرے۔ نمبر 24، محبت نہ مالکیے۔ اپنے پیاروں کے لیے آپ کے جو جذبات ہیں انہیں دل میں چھپا کر مت رکھیے بلکہ انہیں آگاہ کریں۔ اگر زبان سے اظہار مشکل لگتا ہے تو لکھ کر انہیں بتائیے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کا حق ہے کہ انہیں اس جذبے سے آگاہ بھی کیا جائے۔ نمبر 25، بینک اکاؤنٹ کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہے۔ اپنے بینک اکاؤنٹ کے تفصیلات سے آگاہ رہیے تاکہ کسی بھی دھوکہ دہی سے بچ سکے۔ اپنے موبائل فون میں آپ متعلقہ بینک کی اپلیکیشن سے خود اپنے اکاؤنٹ کے متعلقہ امور کا گھر بیٹھے جائزہ لے سکتے ہیں۔ نمبر 26، سیر کرنے کی عادت اپنائیے۔ دن رات کے اوقات میں سے پیدل سیر کے لیے کچھ وقت مخصوص کریں۔
گھر کے قریب کسی پارک تک چلے جائے یا گھر کے اندر ہی صحیح، لیکن کچھ وقت نکال کر چہل قدمی لازمی کرے۔ نمبر 27، بجٹ بنائیے۔ آمدنی اور خرچ میں توازن تبھی رکھا جا سکتا ہے جب آپ بجٹ بنا کر اخراجات اس کے مطابق کریں۔ بجٹ بنانا مشکل نہیں ہے، اس کے مطابق اخراجات کو قابو میں رکھنا خاصا مشکل امر ہے، لیکن کچھ مہینوں کی مستقل کوشش سے آپ اس مشکل پر قابو پا سکتے ہیں۔ نمبر 28، اپنی الماری کو ترتیب دیں۔ بظاہر بہت منظم دکھائی دینے والے لوگوں کی الماریاں منظم نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی بھی ہے تو چند دن میں پھر بکھری ہوتی ہے۔ اپنی الماری کو ترتیب سے رکھنا شروع کریں، یہ امر آپ کو ایک منظم فرد بنانے میں معاون ہوگا۔ نمبر 29، گھر میں دستیاب اشیاء سے کھانا بنانا سیکھیں۔ اگر کبھی آپ کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے کہ آپ باہر سے کچھ منگوا بھی نہ سکتے ہو اور مہمانوں کو کھانا بھی پیش کرنا ہو، تو ایسے کسی موقع پر پریشان ہونے کے بجائے گھر کے فریج سے دستیاب اشیاء سے آپ کوئی کھانا بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ بہت آسان ہے۔ نمبر 30، تھیٹر شو دیکھیے۔ ہر شہر میں مقامی فنکار تھیٹر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے شہر کا تھیٹر کوئی ڈرامہ کر رہا ہو تو اسے دیکھنے جائیے۔ تھیٹر آپ کو حقیقت سے جڑا لگتا ہے، کیونکہ اس کے فنکاروں اور آپ کے درمیان کوئی اسکرین نہیں ہوتی۔ آپ براہ راست ان کی اداکاری سے لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز آپ پر اثر پذیر ہوتی ہے۔ نمبر 31، معافی مانگنے کا فن سیکھیں۔ ہم میں سے ہر ایک سے دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی یا حق تلفی ہو جاتی ہے۔ اچھا انسان ہی ہے جو اپنی غلطی کا احساس کرے، اس پر شرمندہ ہو اور معافی مانگ لے۔ معافی مانگنا وہ فعل ہے جو آپ کے انسانی عظمت میں اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 32، مقامی میلے میں جائیے۔ شہروں اور دیہات میں بہار کے آغاز کے ساتھ ہی میلے منعقد ہوتے ہیں، جن میں کھانے پینے کے ٹھیلے، جھولے اور مختلف قسم کے تفریح کا سامان ہوتا ہے۔ آپ کو ان میلوں میں ضرور جانا چاہیے۔ دماغی صحت کے لیے ایسی جگہوں پر جانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 33، بزرگوں کے ساتھ وقت گزارے۔ اگر آپ کے گھر میں بزرگ افراد ہیں تو آپ سے بڑھ کر خوش قسمت اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو بزرگوں کی صورت میں دانش کا خزانہ دستیاب ہے۔ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے اور ان کی زندگی کے تجربات سے استفادہ کریں۔ نمبر 34، ٹیکنالوجی کا استعمال سیکھیں۔ یہ ٹیکنالوجی کے عروج کا زمانہ ہے۔ اس تیز رفتار زمانے کا ساتھ دینے کو ضروری ہے کہ آپ کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے واقفیت حاصل ہو اور آپ خود کو کم علم محسوس نہ کریں۔ نمبر 35، قلولہ لازمی کرے۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرے تو مذہب نے زندگی گزارنے کے جو اصول بتائے ہیں، ان میں دوپہر کے کھانے کے بعد کم از کم آدھے گھنٹے کے آرام کی تاکید ہے۔ آج کی دنیا اسے پاور نیپ قرار دے کر اس کی اہمیت اور افادیت کے قائل ہو چکی ہے۔ آپ بھی دن میں آدھا گھنٹہ توانائی بڑھانے والی اس نیند کے لیے مخصوص کریں۔ نمبر 36، زہریلے پودوں اور جانوروں کے بارے میں آگاہی حاصل کریں۔ اس رنگ برنگی کائنات میں بہت سے جانور اور پودے ایسے بھی ہیں کہ محض چھو لینے سے ہی کسی جاندار کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ خود کو اور پیاروں کو ایسے کسی بھی نقصان دہ شے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو زہریلے پودوں اور جانوروں کی پہچان ہو اور ان کے خواص کا علم ہو۔ نمبر 37، لوگوں کے نام یاد رکھیں۔ لوگوں کے نام بھول جانا آپ کی شخصیت کا بہت برا تاثر مرتب کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ ایک دفعہ ملنے والے یا کم ملنے والوں کے بھی نام آپ کو یاد رہے۔ نمبر 38، نئی زبان سیکھیے۔ نئی زبانوں کا سیکھنا نہ صرف آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے بلکہ آپ کی دماغی صلاحیتوں کو بھی نکھارتا ہے، اس لیے کوئی ایک نئی زبان سیکھنے کی کوشش کرے۔ نمبر 39، ثقافتوں کا مطالعہ کریں۔ ہر علاقے اور ملک کا رہن سہن، لباس اور رسم و رواج مختلف ہوتے ہیں۔ ان کا مطالعہ نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کرے گا بلکہ آپ کو مختلف تہذیبوں سے بھی آگاہی ہوگی۔ نمبر 40، کوئی کھیل کھیلے۔ جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ اپنی پسند کا کوئی ایسا کھیل روزانہ کی بنیاد پر کھیلا کرے جو آپ کی جسمانی صحت کے لیے معاون ہو۔ نمبر 41، سمندر کا سفر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں صرف زمین کے اوپر ہی مخلوق نہیں پھیلائی بلکہ پانیوں کے نیچے بھی سمندری حیات کی دنیا آباد ہے۔ اس انوکھی دنیا کا نظارہ کرنے کے لیے سمندری سفر پر ضرور جائیے۔ نمبر 42، وزن پر قابو رکھیے۔ فی زمانہ وزن میں اضافہ کئی بیماریوں کی دعوت دینے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اپنے وزن کو قابو سے باہر نہ نکلنے دیں۔ نمبر 43، درخت سے پھل اتارنے کا تجربہ کریں۔ اگر آپ زرعی علاقے کی رہائشی ہے تو اپنے ہاتھ سے پھلدار درختوں سے پھل اتاریں۔ یہ کام انمول روحانی خوشی سے ہمکنار کرتا ہے۔ زرعی علاقہ نہ بھی ہو تو گھر کے ارد گرد موجود کسی بھی پھلدار درخت سے اپنے ہاتھ سے پھل اتاریں۔ نمبر 44، مچھلی کا شکار کریں۔
इसी दिन मछली का शिकार का तजुर्बा करें। डोर डालकर शिकार पनसने का इंतज़ार बहुत अच्छा तजुर्बा साबित होगा। नंबर 45, मजहबी इज्तिमाआत में शरीक हो। आप जिस भी मज़हब के पैरोकार हैं, अपने अक़ीदे के हवाले से मुनक़िद होने वाले मजहबी इज्तिमाआत में बाकायदगी से शरीक हुआ कीजिए। ये अमर आपको रूहानी बालिदगी से रोशनास कराएगा। नंबर 46, बायोग्राफीज़ यानी सवानह उम्रियों का मुतालिया करें। मुख्तलिफ लोगों के हालत ज़िंदगी के बारे में जानना बहुत दिलचस्प और मुफीद अमल है। सवानह उम्री का मुताला अपनी आदत बनाइए ताकि आप कुछ नया सीख सकें। नंबर 47, बच्चों के साथ वक्त गुजारें। बच्चे इस कायनात की सबसे खूबसूरत मखलूक है। उनके साथ वक्त गुजारना आपकी परेशानी और गम को ज़ायल करता है, इसलिए दिन में कुछ वक्त बच्चों के साथ गुजारें। नंबर 48, दोस्तों से राबिते में रहें। इंसान की ज़िंदगी का काबिल कदर सरमाया उसके दोस्त होते हैं। इस कीमती सरमाए को कोने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप उनसे राब्ता में रहें। उन रिश्तों को तवज्जो और खुलूस का पानी मिलता रहे तो ये शादाब रहते हैं। नंबर 49, अपनी पसंद का ड्रामा देखिए। अपनी पसंद का कोई टीवी ड्रामा देखिए। कभी कभी अपने साथ वक्त गुजारना और पसंद की किसी सरगर्मी में मसरूफ होना सबसे अच्छी थेरेपी साबित होता है। नंबर 50, खुश रहने की आदत अपनाइए। अपनी ज़िंदगी का किसी भी दूसरे फ़र्द के साथ मुवाजना मत करें। अल्लाह ताला ने हर शख्स को मुख्तलिफ अंदाज में अपनी नेमतों से नवाजा है। जो आपको अता हुआ है उस पर मुतमईन और कानी रहे। अगर आप इन 50 में से 35 से 40 काम भी 50 साल की उम्र तक करने में कामयाब हो जाते हैं तो भी किसी न किसी हद तक आपने ज़िंदगी की नेमत का हक़ अदा कर दिया है। तो दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल सलाम टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। शुक्रिया।